الحمد لله الذي لم يزل عالما حيا قيوما سميعا بصيرا والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه ومحبوبه مخبرا وحاكما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما بلند آواز نہ درود پاک الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا قائد الغر المحجلین وعلى آلك وأصحابك يا أكرم الأكرمين الصلاة والسلام عليك يا عالم ما كان وما يكون وعلى آلك وأصحابك يا نور الأفئدة والعيون مٹھڑے بول محمد دے مٹھڑے بول مٹھڑے بول محمد دے مٹھڑے مٹھڑے بول محمد دے مٹھڑے بول مٹھڑے بول محمد دے میں قربان محمد دے قربان او یار قصیدے پڑھدا ہے کوئی پڑھے نہ پڑھے ان دی مرضی پر او یار قصیدے پڑھدا خود رحمان محمد دے خود رحمان محمد دے
خود رحمان شان تے مرتبے سو رب دی شان تے مرتبے سو رب دی دسدا قرآن دسدا قرآن محمد دے دسدا قرآن میں قربان اور ایسے شعر تھے یہ دعا بھی ہے کہ میں دوڑے ہتھاں دی زیارت بھی کرنا چاہنا اج قبولیت دی گھڑی ہے بڑی پیاری رات ہے اس واسطے کوئی زبان خاموش نہ رہے یہ دعا میرے نال سارے نے پڑھنی ہے میں ہتھاں دی زیارت بھی کرنا چاہنا تاکہ مجھے پتہ لگے کہ واقعی تسی جاگ رہے ہو شالا ایک دن بن جائیے شالا ایک دن بن جائیے شالا ایک دن بن جائیے سب مہمان محمد دے سب مہمان نعرہ تکبیر نعرہ رسالت اسی طرح ذوق کو برقرار رکھتے ہوئے ہاتھوں کو اٹھا کے نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری علماء اہل سنت اللہ جل مجدہ الکریم جل جلالہ و امن والہ و عظم شانہ و اتم برہانہ دی حمد و ثناء تو بعد حضور نبی رحمت نور مجسم شفیع معظم رحمت عالم سید سروران حامی بے کساں غم گسارے دو جہاں شفیع مجرمہ حضرت محمد مصطفیٰ الہ تحیت و ثنا مقدس آگ بارگاہ دے اندر دروداں دے گجرے سلاماں دے ہار ہدیہ پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام خطیب اہل سنت نازش اہل سنت حضرت علامہ مولانا حافظ محمد حسنات فرید قادری صاحب خطیب جامع مسجد حاضہ اور محترم بھائی نقیب محفل ثنا خان حضرات اور 13 بنار واٹر گنج دے رہن والے میرے معزز محترم بزرگوں نوجوان عزیز ساتھیوں طالب علم بچوں اور پردے دے اندر رہ کے سنن والی میری اسلامی مائیوں اور بہنوں آج رات 12 ربیع الاول شریف ہے اور میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے انعقاد عنوان نال آپ دی جامع مسجد دے اندر محفل انعقاد پذیر ہے دعا ہے کہ رب لم جزل قبلہ حضرت صاحب اور انہ دے معاونین مقتدی حضرات نوجوان جنہوں نے محفل دا اہتمام کیتا انتظام کیتا اللہ تعالیٰ دلی مرادہ پوریاں فرمائے حضرات محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجانا اس دے اندر آنا یہ بڑی سعادت مندی دی بات ہے اور جس طرح میرے تو پہلے قبلہ حضرت صاحب بیان فرما رہے تھے کہ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اللہ نے احسان کیتا ہے مومنہ ہوتے کنا ہوتے مومنہ ہوتے احسان کیتا ہے
تے جندے اتے احسان ہوئے وہی احسان دا شکریہ ادا کرتا ہے. تے دوسری گل ہے کہ احسان انہوں جتایا جاتا ہے جڑا احسان دی قدر سمجھدا ہوئے. میں سمجھدار پڑھے لکھے چہرے نظر آ رہے ہیں، بچیاں تو ہٹ کے میں سمجھدار بندے نال گل کرنا چاہنا. اور الحمدللہ میری گفتگو تحقیقی ہوندی ہے. جو استادہ نے سکھایا، جو سبق میں پڑھیا انہوں کو وہ سنان دی کوشش کرنا. اللہ تعالی حق بیان دی توفیق عطا فرمائے. میں عرض کر رہا کہ احسان انہوں جتایا جاتا ہے کہ جڑا احسان نو سمجھدا ہوئے. میں مثال دے دینا تاکہ تمہیں سمجھ آ جائے آسانی نہ گل. ذمہ دار بندے ہو، ڈنگر بھی رکھے تسی. اگر کوئی بندہ قیمتی سونے دا ہار، ہیرے جواہرات دا بنایا ہوا ہار کھوتے تے گل پا دے تو انہوں آکھے بھی تیرے ہوتے میں بڑا بڑا احسان کیتا ہے کہ تینوں ہیرے تے سونے دا ہار پایا ہے، وہ سمجھ جائے گا. جی میں تسی بولے ہو لگتا بھی تہاڈی رائے کچھ نال ہے رلدی. کھوتے نو ہار پایا، قیمتی ہار، تو تسی انہوں آکھو بھی تیرے ہوتے بڑا احسان کیتا ہے میں تینوں ہار پایا، وہ سمجھے گا؟ نہیں سمجھے گا کیونکہ وہ ہے کھوتا. تے عقل مند واسطے اشارہ کافی ہے. اللہ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین. اللہ نے احسان جتائے انہوں جنہوں قدر احسان نہیں. اس واسطے ٹینشن دی تے لوڑ ہی کونی، جڑے نہیں کردے نہ صحیح سانوں وہ دے نال رہے ہیں، کیونکہ اللہ نے احسان کیتا ہے مومناں تے. اور پھر تعداد تھوڑی ہوئے یا زیادہ ہوئے یا بہت ہلا گلا نہیں، گل یہ کہ جڑے اخلاص نال کام کیتا جائے نا، خالصتاً اللہ تے اللہ دی رسول دی رضا واسطے کام کیتا جائے نا، سرکار نظر کرم فرما دیندے نے. اس تو پہلے کہ میں اپنا موضوع بیان کراں، میں ایک گل تہاڈے ذوق واسطے عرض کرنا چاہنا. اور کیونکہ مینوں دسیا گیا کہ پردے دے اندر ساڈیاں ماواں بہناں بھی سن رہی نے، اور انہاں دے واسطے خاص طور تے گل ہے. بغداد دی سرزمین ہے، بادشاہ وقت نے اعلان کیتا محفل میلاد دا. اہتمام ہو گیا، کارڈ چھپ کے دعوت نامے چھپ گئے. جی میں عام طور تے ساڈے بھی آج کل رواج بن گیا کہ نال دے گھر محفل ہوئے تے بندے چوڑے ہو کے گھر بیٹھے رہندے نے. سویرے پوچھو نا بھائی تواڈے گوانڈ محفل ہے تسی گئے نہیں، سانوں سدیا کائی ہے کیوں بھی ایویں گل ہے کہ مینوں آکھے کوئی نہیں بھی تینوں کی آکھے بھی اونے منڈا پرنان لگیا یا ولیمہ سی تینوں دعوت دینی ہے، ناراض ہو گیا. ایویں ہے کہ نہیں؟ سرکار دی محفل اعلان ہو گیا تے ہن جن دے مقدرے چ ہوئے گی سرکار دے ثنا خوانی وہی آئے گا نا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جس نے میلاد مصطفیٰ. میں کدی مجمع ویکھ تے تقریر نہیں کیتی. ہاں میں جدوں بھی گفتگو کرنا او اس نیت اور نظریے نال کرنا کہ کسی ایک دے دامن وچ بھی، کسی ایک دے دل و دماغ وچ بھی کوئی گل بہ گئی اور اس نے عمل کر لیا تے ساری زندگی دا بیڑا پار ہو جائے. بادشاہ نے محفل رکھی، اوتھے ایک عورت تے ایک ہوندی تھی، یعنی کہ ماواں دھیاں رہندیاں سن تے ہیگیاں بھی غریب سن. ماڑا جا گھر ہے، کچی کلی ہے. انہاں نوں خبر پہنچ گئی کہ بادشاہ نے محفل رکھی ہے تے ماں اپنی دھی نوں کہندی ہے دھیے اج محفل ہے تے جلدی جلدی کم مکا لا، آپاں محفل تے جانا ہے. انہاں کم کاج کیتے، جناب غسل کیتا، کپڑے اچھے پائے، خوشبو لائی، اپنی طاقت دے مطابق کہ سرکار دے ذکر چلیاں. جدو اوتے گئے ہیں تے ویکھیا تے اگے جناب سکورٹی گارڈ کھلوتا ہے. انہیں روک لیا، انہیں کہا مائی رک جا، کدھر چلی ہیں؟
اما نے آکھا پتر بادشاہ نے محفل میلاد رکھی ہے سرکار دی محفل ہے تے میں چلی ہاں انہوں نے آکھا مائی تینوں سدے ہے دعوت نامہ آئی انویٹیشن کارڈ ہے تیرے کول مائی کہنے لگی پتر سدیا تے کوئی نہیں پر کوئی نبی بادشاہ دا تھوڑا ہی ہے جنہ بادشاہ دا نبی ہوتا ساڈا نبی تو سارا دا سانجا ہے تے سکورٹی والا جڑا بندہ ہے نا انہوں نے آکھا مائی مینوں بہتی گلاں دا نہیں پتا جے دعوت ملی ہے تے ٹھیک ہے آ جا ورنہ تے وی آئی پی لوگ آن گے عام بندے نوں اجازت نہیں ہے جدو انہیں روک دیتا اجازت نہ ملی تے مائی دا دل ٹوٹ گیا اے دل جڑا اے بڑا نازک شیشہ ہے اور قبلہ اسرار صاحب عام طور تے شیشہ ہے وہ ٹوٹ جائے تو او دی قیمت نہیں ہوندی ثابت روے تے قیمت ہوندی ہے میں گل سمجھا کے ٹردا ہونا کوشش کرانگا تو انہوں سمجھ آئے گلاس اے شیشے دا اے قیمتی ہے اے 100 روپے دا یا 50 روپے یا 200 روپے دا ہے اے ٹوٹ گیا ہے تو تسی دکاندار نو کہے جناب تو پیسے بھی رکھ لا پسی واپس نہیں لیندے تو اے بھی اپنے کو رکھ لوے گا انہوں نے کہنا باجی اے ٹوٹ گیا اے ہن میرے کام دا تو ہاڈے کام دا نہیں رہے گا تو میرے کام دا کتھوں لیکن دل دا شیشہ جڑا نا اے دا معاملہ کچھ اور ہے اے ثابت ہے تے اے دی قیمت کوئی نہیں اے شیشہ ثابت ہے تے اے دی قیمت ہے ٹوٹ گیا تے قیمت کوئی نہیں پر دل دا شیشہ ایسا شیشہ ہے کلندر لاہوری بھی کیا نا رحمت اللہ تو بچا کے نہ رکھ اسے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں اے دل دا شیشہ جو ٹوٹ جائے نا تے اے دی قیمت پہ جاندی ہے گل قیمتی بندے واسطے ہے قیمت پہ جاندی ہے ہن اے گل تسی سننی توجہ نال مائی دا دل ٹوٹیا اکھاں وچوں آنسو آ گئے تے تھی کہنی ہے بیبے اماں اپنی بولی دی گل کر رہے ہیں اماں پریشان کا دی ہونی ہے آپا گھر چلنی ہیں سرکار دی محفل سجا لینی ہیں ماشاءاللہ غلامت رکھے اللہ تعالیٰ دوڑا ذوق بھی ماشاءاللہ بڑی محبت فرما رہے تو گھر گئیاں ہون ماں بے گی سامنے تے دھی ہون سرکار دا میلاد پڑھ دی تے سرکار دی نعت پڑھ دی دے کی کہن دی ہے اے رسول کبریا فریاد ہے حضرت امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دی زبان ترجمہ کر دیا فرمانے اے رسول کبریا فریاد اے رسول کبریا فریاد اے دعا بڑی سونی ہے تے عام بندے نہیں امداد اللہ مہاجر مکی نے منگی دعا جی میں او بی بی نے منگی سی تے اون دا مقدر جا گیا نا میں آگے گل دس نہیں تانوں تے اج دی محفل جی مل کے پڑھو اے رسول کبریا فریاد اے رسول کبریا فریاد ہے اے رسول کبریا فریاد ہے یا محمد مصطفیٰ فریاد ہے یا محمد مصطفیٰ فریاد ہے اور سخت مشکل میں پڑا ہوں آج کل سید یا رسول اللہ سخت
مشکل میں پڑا ہوں آج کل، اے میرے مشکل کشا ہے میرے مشکل کشا۔ وہ بچی نات پڑھدی پڑھدی ماں روندی روندی اکھ لگ جاندی ہے، مدینے والا آ جانا ہے۔ فرمایا میری خادمہ ناراض ہون دی لوڑ نہیں، پریشان ہون دی ضرورت نہیں ہے۔ اج جننے بھی لوگاں نے میری بارگاہ دے اندر تحفے بھیجے نے، انہاں سارے نالوں مینوں تیرا تحفہ بڑا پسند آیا ہے۔ گل اگر خلاص نال کیتا جائے سرکار دا ذکر تے بھاویں چنے بھی ہون نا تے تاں بھی سرکار قبول فرما لیندے نے، لیکن ہو اخلاص۔ میں تواڈے سامنے قرآن مجید برہان رشید دی سورہ توبہ، سورہ فتح، اس دے اندروں 3 الفاظ تلاوت کیتے نے حصول برکت واسطے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماندے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ، سارے پڑھو محمد رسول ہیں اللہ کے، یہی ترجمہ ہے، محمد رسول ہیں اللہ کے۔ عام فہم اپنی بولی وچ ترجمہ کرو کہ محمد اللہ دے رسول ہیں، یہی ترجمہ ہے۔ تسی دنیا دے کسے کونے تے کسے مفتی کول، کسی پروفیسر کول، کسی ڈاکٹر کول، کسی سکالر کول چلے جاؤ، پاویں کیڑے محکمہ دا بھی ہوئے، لیکن جاندا ہوئے، علم رکھدا ہوئے تو انہوں پوچھو کہ محمد رسول اللہ دا معنی کی ہے، وہ یہی دسے گا کہ محمد رسول اللہ اللہ دے رسول ہیں۔ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ دے رسول۔ کدوں تو نے تے کدوں تک نے، سوال ہے کدوں تو نے تے کدوں تک نے۔ یہ میں تمہیں دساں گا کہ کدوں تو نے تے کدوں تک نے، لیکن بنیادی گل ایک دسنا چاہنا، قرآن مجید برہان رشید دیاں 6666 آیتاں نے، جڑیاں کہ 30 سپاریاں وچ اللہ تعالیٰ نے 114 سورتاں دی صورت وچ او مزین فرمائیاں نے۔ اگر قرآن مجید برہان رشید دی ساری آیتاں پڑھو، تلاوت کرو، تو 2 قسم دیا آیات جڑیاں نے وہ سامنے آنے بنیادی طور پہ۔ اے میں بنیادی بات کر رہے ہیں اور سمجھ پڑھے لکھے طلباء واسطے بھی خاص ہے۔ 2 قسم دی آیات جڑیاں نے وہ بڑیاں قابل توجہ نے، وہ بڑیاں اہم نے۔ وہ کیڑیاں نے؟ پہلی قسم دیاں وہ آیتاں نے قرآن پاک وچ کہ جن دے وچ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندیاں نو کسے کام کرنے دا حکم دیتا ہے۔ گل سمجھ آ رہی؟ جی میں فرمایا اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو، اتو الزکاۃ، زکات دیو، کتب علیکم الصیام، تواڈے تے روزے فرض کیتے گئے نے، وللہ علی الناس حج البیت، حج کرو، وغیرہ وغیرہ احکامات، یعنی جنہ وچ حکم دیتا ہے۔ اے پہلے نمبر تے آیتاں نے کہ جڑیاں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دے اندر متعدد مقامات تے احکامات بیان کیتے نے۔ اگر او حکم والیاں آیتاں یعنی کہ احکامات والیاں آیتاں نو کٹھا کیتا جائے تو انہوں نے کہندے نے آیات احکامات۔ بس سمجھ آ رہی؟ کی کہندے نے آیات احکامات۔ اور اگر آیات احکامات دا اور مفہوم سمجھن دی کوشش کیتی جائے تو او دا مطلب یہ نکلتا ہے کہ آیات احکامات دا مطلب ہے اسلام۔ آیات احکامات دا مطلب کی ہے؟ اسلام۔ اور اسلام کس چیز دا نام ہے؟ اسلام طرز زندگی دا نام ہے۔
پتہ نہیں تمہیں سمجھ آئی یہ گل یا نہیں آئی. میں گل کر دیتی ہے کہ اسلام کس چیز کا نام ہے؟ اسلام ہے کہ شریعت دے دائرے دے اندر رہ کے زندگی گزارنے دے طریقے دا نام ہے اسلام ہے. پہلی قسم دی آیتاں نے او. دوسری قسم دی آیتاں وہ نے کہ جن دے وچ اللہ تعالیٰ نے مخلوق نو اپنے بندیاں نو کسے کام دا حکم نہیں دیتا. حکم نہیں دیتا، صرف خبر دیتی ہے، دسیا ہے، کسی واقعے دی کسی گل دی خبر دیتی ہے کہ انج ہویا ہے. جی میں فرمایا محمد اور رسول اللہ، محمد اللہ دے رسول ہیں، ایک خبر دیتی ہے. اگر ان آیاتاں نو جنہاں وچ اللہ نے اخباراں بیان کیتیاں نے، خبراں بیان کیتیاں نے، اگر آیات اخبارات نو اکٹھا کیتا جائے تو پھر ایمان بنتا ہے. پھر کی بنتا ہے؟ ایمان بنتا ہے. ہن کی ہویا؟ آیات احکامات، آیات اخبارات، آیات احکامات نو اکٹھا کیتا جائے تو اسلام بنتا ہے. آیات اخبارات نو اکٹھا کیتا جائے تو ایمان بنتا ہے. اسلام طرز زندگی دا نام ہے اور ایمان عقیدے اور نظریے دا نام ہے. اور یاد رکھ لو جدوں تک ایمان نہ ہوئے اسلام کسے کم دا نہیں. جب تک ایمان نہیں اسلام نہیں ہے، کسے کام دا نہیں. کیونکہ ایمان ہے نظریے اور عقیدے اور سوچ دا نام. اور اللہ تعالیٰ نے عقیدہ کی دسیا، ایمان کی دسیا، بلکہ ایمان دی بنیاد کی دسی کہ محمد اللہ دے رسول ہیں. محمد اللہ دے رسول ہیں. اے ہے کی اے ہے عقیدہ، اور عقیدہ کی ہے ایمان. پہلے ایمان بنا پھر اسلام آئے گا. یہ ایمان ہی نہ آیا تو اسلام کتوں آئے گا؟ گل سمجھ آ جائے. محمد اللہ دے رسول نے. ہن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کدوں تو رسول نے؟ تو آؤ اپاں کتے دور نہیں جاندے. ساری انسانیت دے باپ تہاڈے تے میرے باپ اللہ تعالیٰ دا پہلا شاہکار انسان جس نو لوگ سارے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام تو جان دیں. اپا اونا کل پوچھ لینے ہیں کہ اللہ دے نبی اے آدم علیہ السلام سب تو پہلے انسان تسی بنائے گئے ہو، تو تسی دسو گا بلا کہ محمد الرسول اللہ ایک کدوں تو نے؟ ساڑھے ابا جی آدم علیہ السلام فرماتے نے پترو گل سنو، جدو اللہ نے میرے وچ روح پائی تے میرے وچ جان آئی تے میری اکھاں جدو کھلیاں تے میری اکھاں نے ویکھیا تے عرش بری تے بھی لکھیا سی محمد الرسول اللہ. عرش بری تے کی لکھیا سی؟ تے ہن پتہ کی لگیا والا؟ پتہ لگیا کہ حالے پہلا انسان بھی نہیں بنیا تے محمد اس لئے بھی رسول، محمد اس لئے بھی رسول حسن. کیونکہ پہلا انسان کہندا ہے کہ میری جدو اکھ کھلی ہے تو میں ویکھیا کہ عرش بری تے لکھیا ہے محمد رسول اللہ. محمد اللہ دے رسول ہیں. تے آپ نے عرض کی تھی مولا پہلا تے مینوں بنایا ہے، آپ دے نال ویسے سوچے بندہ پڑھے لکھے بندے ہی کہندے یار جدو اللہ نے آدم نو بنایا اوتھے سب تو پہلے لا الہ الا اللہ تے نال آدم دا نام ہونا چاہیے، کیونکہ پہلے تو انہوں نے بنایا ہے. لیکن آدم نو پہلے بنایا ہے نا، اس تو بھی پہلے ہور دا نام لکھیا ہویا. آدم علیہ السلام نے پھر جی میں ساڑھے ذہن سوال آ سکتا ہے، انہوں نے ذہن وچ سوال آیا تو انہوں نے کیا مولا اے کون ہے؟ اے کون ہے؟ تو فرمایا اے آدم سن، اے نا والا اگر نہ ہوندا تو تم ہی نہیں سی ہونا. تم ہی، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی نے اصل کائنات میں، حضور کی نے اصل کائنات میں، جانے کائنات میں. اور اصل کہندے نے جڑ نو، روٹ نو. جڑ ہوئے تے درخت پودا ہوندا ہے،
جڑ نہ ہوئے، ذمہ دار بندے سمجھتے گل ہے، جڑ ہوئے تے پھر جڑ کیے اصل ہے. جس طرح ابن امن باپ ماں، ابن دا معنی ہوتا ہے جڑ، امن دا معنی ہوتا ہے جڑ اصل، کیونکہ باپ اور ماں ایک ہی ہوندے ہیں، اولاد بھی اصل ہوندے نے. فرمایا محمد اصل نے اس کائنات دے، تے اصل ہی نہ ہوئے تے کائنات کی نہ ہو سکتی. پھر جو دو اصل ہے پھر کائنات بھی ہے. رب کائنات نے، اور سنو پیاری حدیث، بہت زبردست حدیث ذہن چ آ گئی. اللہ تعالیٰ نے قلم نو تخلیق فرمایا تے اللہ نے فرمایا کلمے لکھ. قلم نو فرمایا کلمے لکھ. قلم نے عرض کی تھی مولا کی لکھاں؟ فرمایا لکھ محمد الرسول اللہ. قلم نے لکھا محمد الرسول اللہ. جو لکھیا یا اللہ ان کی لکھا، فرمایا آسمان لکھ جو کچھ ان دے وچ وہ لکھ. قلم نے لکھا. فرمایا زمین جو کچھ ہے گا وہ لکھ. سر آسمانہ تے زمینہ تے ساری کائنات جو کچھ ہونا ہے، جو کچھ ہو گیا ہے، جو کچھ ہونے والا سارا کچھ لکھ. قلم نے لکھ لیا. جدو لکھ لیا اب کیوں مولا لکھ لیا، فرمایا ہون پھر وہی لکھ. یا اللہ کی فرمایا جڑا پہلے لکھا سی محمد الرسول اللہ. تے قلم نے، میں اپنے انداز بیان کر رہا ہوں، میرا وجدان، قلم نے ہاتھ جوڑے عرض کی تھی مولا تیرا حکم ہے میں لکھنی ضرور ہاں، پر ایک گل سمجھ نہیں آئی، جدہ پہلے نہ لکھایا ہے تو دوبارہ پھر اندھے لکھان لگے. تے آواز آئی کلمے خبردار، تینوں پتہ نہیں اگر اے پہلے نام والا جدہ پہلے نام لکھایا ہے، اگر اینوں نام پیدا کرنا ہوندہ تو جو کچھ تینوں لکھایا ہے میں پیدا ہی نہ کردہ. پتہ چلا حضور اصل کائنات ہے اور پہلے تو اگر میں زیادہ تفصیل لیا تو کیونکہ گھڑی میرے کو کونی تو میں ٹائم کو نہیں دیکھنا. جدو تسی تھک جاؤ، میلاد دی محفل ہے، رات بھی سرکار دی خاص ہے. ہر جملہ ایک الگ الگ تقریر ہے، لیکن میں بڑا ذوق بھی پورا کروں گا انشاءاللہ تعالی. حسب جسہ بقدر حصہ انشاءاللہ وہ بھی پورا کروں گا، لیکن پہلے بنیادی چیزاں جڑیاں نا تسی سن آئے ہو، کام کا تسی اتنا خرچہ کیتا ہے محفل رضائی تو تسی آئے ہو تو سویرے اٹھو تے جان لوگ پوچھن جناب راتی مولوی صاحب آئے تھے انہوں نے کی بیان ہے کہ کچھ دس سکو. اے نہیں بھی مولوی صاحب بننے ٹھاپ چھڑے آکھا کیا کہ اے تو سرکا ہی نہیں لگا. ایویں دی گل نہ ایویں میں کری تقریر کیتی ہے تو نہ مینوں میری آمدی. تسی آئے ہو تے کم از کم اپنے دامن وچ کچھ موتی لے کے جاؤ اور مینوں بھی پتہ لگے کہ میں کچھ بیان کیتا ہے. حضرات حضور کی نے اصل نے اور سب تو پہلے اللہ نے نام لکھیا اپنے نام دے نال محمد الرسول اللہ. بابا جی آدم علیہ السلام نے آنکھ کھولی تے اُتے کی لکھیا محمد رسول اللہ، محمد اللہ دے رسول ہیں. بابا جی آدم علیہ السلام نے اپنا پیریڈ گزارا کا دور گزارا تھا، اپنے پتر جناب شیش علیہ السلام نے فرمایا کہ پتر ایسے نام دا وظیفہ کرنا ہے تو، ایسے نام دے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا تذکرہ کرنا ہے تو. کیوں کہ ہر نبی نے اپنے اپنے دور دے اندر، اپنے اپنے علاقے دے اندر، اپنے مخصوص وقت رہ کے اللہ تعالیٰ دی وحدانیت، اپنی رسالت اور نبوت دے نال حضور دے میلاد بھی بیان فرمایا. ہر نبی نے اللہ تعالیٰ نے 1.25 لاکھ کم و بیش نبی بھیجے، کوئی کسی علاقے واسطے، کوئی کسی خاص قوم واسطے، محدود وقت واسطے آئے. تو رب کائنات دی رحمت نے چاہیا کہ کچھ ایسا بھی محبوب ہونا چاہیے کہ جویں میں ساریاں دا رب ہاں وہ ساریاں دا نبی ہوئے. رب کائنات نے چاہیا کہ جویں میں ساریاں دا رب ہاں وہ ساریاں دا نبی ہوئے، میں جویں میں ساریاں دا خالق ہاں وہ ساریاں دا محبوب ہوئے. سوچیا اوتھے نہیں جاندا، سمجھیا ایتھے بھی نہیں جاندا، تولیا اونوں بھی نہیں جاندا، ماپیا اینوں بھی نہیں جاندا. کیوں کہ خلاق کائنات نے فرمایا کہ ایسا محبوب
محبوب ہوئے جیڑا میرا بھی محبوب ہوئے ساریاں دا محبوب ہوئے تو جویں میں ساریاں دا رب ہاں اوویں او ساریاں دا نبی ہوئے تو پھر کس شان نال گلیا والضحا دا چہرہ دتا واللیل دیاں زلفاں دتیاں علم نشرہ دا سینہ دتا ید اللہ دے حد دتے ما زاغ البصر وما طغى دیاں اکھاں دتیاں وما رمیت اذ رمیت دے بازو دتے والعصر دا زمانہ دتا سبحان الذی یسعی بعبدہ دی شان دتی لا اقسم بہذا البلد دے قدم دتے اے عظمتہ اے شانہ اے رفعتہ اے بلندیاں دتیاں عرض کیتا مولا نبی تے پہلے بھی آئے رسول تے پہلے بھی آئے پر اے شانہ کسی نو نہیں ملیا فرمایا باقی آئے خاص علاقے واسطے خاص قوم واسطے سارے واسطے کوئی نہیں آیا اینو شانہ تے عظمتہ اس واسطے دینا پیاواں کہ لوگ ویکھ دے اینو جان من کے اینو جان اشانہ اس واسطے دے رہا کہ لوگ ویکھ دے اینو جان من دے مینو جان تو پھر ہر نبی نے ذکر کیتا جناب شیش علیہ السلام نے بھی سرکار کا میلاد بنایا بیان کیتا جناب ادریس علیہ السلام جناب نوح علیہ السلام 1550 سال عمر 950 سال سے تبلیغ کیتی ہے نا میرے پاک نبی سر اور ایک اور گل دسا جنت ٹوٹل میرے سیدی حضور ضیاء الحمد جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی تفسیر ضیاء القرآن کے اندر آپ بیان فرمایا حدیث پاک لکھی فرمایا جنت ٹوٹل 120 صفحہ ہونی ہیں جن دے وچ پتہ ہی 80 میرے مصطفیٰ دی امت دی ہونی ہیں 120 وچ 80 کڈو باقی کنیاں رہ گئیں 40 باقیاں مصطفیٰ لاکھ انبیاء دی امت وچ ہونی ہیں 80 میرے پاک نبی دی امت دیاں صفحہ تو عزیزان گرامی قدر اے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا فیضان ہے نا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نبی نے اپنے جناب نوح علیہ السلام نے گل کر 950 سال تبلیغ کی تھی تو کنے بندے مسلمان ہوئے 83 جو میں مطالعہ کیتا ہے میرے نالج کے مطابق اس تو بعد بھی ہو سکتا کوئی لیکن 83 تعداد بیان کی تھی گھٹ تو گھٹ جتنا بھی نبی آئے کسی دا امتی 100 200 83 80 6 12 بس نہیں لیکن 950 سال تبلیغ کی امتی کنے اینے لیکن ساڑھے نبی نے کتنی تبلیغ کی تھی 23 سال کنے صرف 23 سال تبلیغ کی تھی ہے جدو میرے تے تو آڑے سونے نبی دنیا تو پردہ فرمایا تو 6 لاکھ مسلمان ہو چکے تھے 1.25 لاکھ تے ہو نا جنہوں نے ویکھیا ہے نا جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا ہر نبی میرے سرکار کا ذکر کرتا رہا ہن ہر نبی کا ذکر کرنا وقت بڑا درکار ہے اور جناب ابراہیم علیہ السلام آپ نے بھی میلاد بیان فرمایا قرآن کے اندر بھی ذکر ہے آپ نے جناب اسماعیل علیہ السلام نے بھی آپ کا میلاد بیان فرمایا حتیٰ کہ جناب یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق دے صاحبزادے انہوں نے بھی میلاد بیان فرمایا اور جناب یوسف علیہ السلام نے بھی بیان فرمایا اور سید علامہ محمود آلوسی بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنی مارکت العلا تفسیر دے اندر بیان فرما دینے کہ جدو جناب یعقوب علیہ السلام دے بیٹے غلہ لینے واسطے مصر گئے گل بڑی قابل توجہ ہے توجہ نہ سننا غلہ لینے واسطے گئے تے عزیز مصر نے سیان لیا جناب یوسف علیہ السلام نے سیان لیا تے فرمایا تسی کون ہو بھی کتوں آئے ہو کہنے لگے اسی کنعان تو آئے ہیں جناب یعقوب دے پتر ہیں اللہ دے نبی دے بیٹے ہیں فرمایا کنے برا انہاں کہ جی 12 انہاں کہ تسی کنے ہو 10 انہاں باقی 2 کتنے کہ ایک نو بگیاڑ کھا گیا تو جنہوں کھادا وہ سامنے بیٹھا ہے کہ نہیں بگیاڑ کھا گیا فرمایا اچھا تے 11واں کہ وہ ابا دے کول ہوندا ہے کیونکہ والد صاحب بزرگ نے بڈھے ہو گئے نے انہاں دی خدمت کردا ہے آپ نے فرمایا گل سنو ہن تے لے جو لنگر تے جدوں آؤ نا دوبارہ تے اپنے 11ویں بھرا نوں نال لے کے آنا ہے ورنہ غلہ
نہیں ملے. یہ گل تو پہلے بھی تسی سنی ہوئی ہے لیکن اگلی گل جڑی میں سنانی ہو یقیناً علماء تو ہٹ کے تسی پہلی باری سنی. او جناب کیا ہویا فرمایا بھی جدو آؤ نا پھر یار میں بھرا نوں نال لے کے آنا ہے. کہ میں تمہیں دسنا ہے کہ پہلے نبی کیویں سرکار دا میلاد بیان کردے رہے. علامہ سید محمود علوسی بغدادی رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں اور اس حدیث دے راوی نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سمجھداری نال کہہ رہے ہیں. آگے واپس گلا پھر مک گیا. والد صاحب دی خدمت وچ عرض کیتی جناب اجازت دیو مصر گلا لے آئیے. آپ نے حکم فرمایا جاؤ. بچے رک گئے کہ جاندے کیوں نہیں. ہن عرض کرتے ہیں ابا جی عزیز مصر دا حکم ہے کہ اپنے 11ویں بھرا بنیامین نوں بھی نال لے کے آنا ورنہ گلا نہیں ملے گا. جدو اے گل سنی نا جناب یعقوب علیہ السلام نے فرمایا پترو اے گل تے بول جاؤ میں بنیامین نوں تواڈے نال نہیں گلاں گا. اگے ایک نوں گلیا تو واپس نہیں آیا تو حالا ہن میں اینوں نہیں بھیجاں گا. تے پتر ہاتھ بن کے عرض کردے نے نقسم باللہ ہے ابا جی اسی اللہ دی قسم چکنے ہیں بنیامین دا وال بھی ونگا نہیں ہوئے گا اسی واپس لے کے آواں گے. فرمایا سوال ہی پیدا نہیں ہوندا تواڈے نال نہیں کلاں گا. بچے سویرے شام عرض کرتے ہیں بار بار جناب آخر کار ویکھیا بھی 61 سالی ایک گلے تو بغیر گزارا بھی نہیں. تے بلایا پتراں نوں بلایا فرمایا اچھا میں بنیامین نوں کلن واسطے تیار ہاں. بچے خوش ہو گئے بھی چلو اجازت مل گئی ابا جی کو. آپ نے فرمایا میری ایک شرط ہے. بچے نے عرض کی ابا جی حکم فرماؤ تہاڈی ہر شرط سانوں منظور ہے. توجہ رکھنا بھی ادھر ورنہ تہاڈے گل نکل جائے گی اتوں دھیان میرے رکھنا. ہر شرط منظور ہے. فرمایا بیٹو سنو تقسمونی تسی مینوں قسم دیو. بچے ہس پہ کہنے لگے ابا جی یہی گل تے اسی بھی کیتی ہے اسی تانوں اللہ دی قسم دینے ہاں. جناب یعقوب علیہ السلام نے فرمایا پترو اللہ دی قسم نہیں لینی. ہن کیڑی قسم لینی میں پڑھن لگا ذرا توجہ. بچے عرض کرتے ہیں بابا جی کیڑی قسم لینی. فرمایا تقسمونی بخاتم النبیین. بچے عرض کرتے ہیں بابا او خاتم النبیین کون ہے ساسی نہیں جان رہے. فرمایا بچیو سنو میں دسنا وا او خاتم النبیین ہے اسمہ بالسماء احمد و اسمہ فی الارض محمد. بچیو خاتم النبیین ہے ہدنا آسمان تے احمد زمین تے محمد. عزیزان گرامی قدر ہر نبی نے اپنے دور دے اندر اللہ دی وحدانیت دا بھی اعلان کیتا اپنی رسالت دا بھی اعلان کیتا اپنی نبوت دا بھی اعلان کیتا نال نال میرے پاک نبی دے نام دا وظیفہ بھی کیتا. لوگاں نوں دسیا بھی ہے کہ اسی تے آئے ہاں پر ساڈے تو بعد ایک اور شان والا بھی آن والا ہے اور نام دا وظیفہ ہر نبی کردے رہا. جناب ابراہیم بھی کیتا جناب اسماعیل بھی کیتا جناب اسحاق علیہ السلام بھی کیتا جناب یعقوب علیہ السلام بھی کیتا جناب یوسف علیہ السلام بھی کیتا حتیٰ کہ آدم علیہ السلام تو لے کے جناب عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی نے میرے نبی دے نام دا وظیفہ کیتا نالے میلاد کیتا. کہ آج دیرہ و نار دی جامعہ مسجد اندر بے کے میں اور تسی اسی بھی یہی کہنے ہاں کہ آج وقت اپنے نبی دے نام دا وظیفہ بکا لو انشاءاللہ بگڑیاں بن جان گیا. عاشق نے بڑی ترجمانی کی تھی ہے کہ دلوں کے غم مٹاتا ہے محمد